بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 اگست بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ سے، جو ہم امید کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور یہ غیر قانونی گرفتاری سے متعلق فیصلہ تھا، اور جس پر پروسیکیوٹر کو طلب کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ غیر قانونی گرفتاری کیوں کی ہے۔ اس کی تفصیل، چونکہ ایک بندہ جب جیل میں ہو تو جیل میں رہتے ہوئے نئے مقدمے میں گرفتاری، اس پر بڑا ایکشن لے لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے صدر پاکستان کو جو خط کا جواب آیا ہے وزارت قانون کی جانب سے، اس خط کا احوال بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے جو لال جھنڈی دکھائی ہے وزارت قانون کی جانب سے، اور اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ صرف الیکشن کمیشن ہی نہیں، نگران حکومت یا اس کی جو وزارت ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو دو باتیں بتاتا چلوں۔ ایک تو معاشی صورتحال کے حوالے سے نگران وزیر خزانہ نے آج ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جی ہم مزید کوئی سبسڈی نہیں دے سکتے اور یہ مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی۔ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال اندازے سے بہت زیادہ خراب ہے، ہمارے پاس مالی گنجائش نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم سبسڈی نہیں دے سکتے، اور انہوں نے کہا کہ اور اگر IMF پروگرام پر عمل درآمد نہیں کرتے تو حالات مزید مشکل ہو جائیں گی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا، چیئرمین سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت، جس میں نگران وزیر خزانہ پیش ہوئیں، شرکت کی۔ دوران اجلاس ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بالخصوص بجلی کے زائد بلوں کے حوالے سے شمشاد اختر نے ارکان کمیٹی کے سوالوں کا جواب دیا۔ سوالوں کا جواب وہ مانگ رہے ہیں جو 16 ماہ میں مہنگائی کر کے گئے ہیں، بجلی کے معاہدے وہ کر کے گئے، IMF کے معاہدے وہ کر کے گئے، لیکن اب وہ بیٹھے ہیں نگران حکومت سے سوال جواب پوچھنے کے لیے۔ چیئرمین کمیٹی نے بڑھتی مہنگائی اور ایکسچینج ریٹ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر کا مسئلہ بے یقینی پیدا کر رہا ہے۔ کمیٹی کے رکن کامل علی آغا نے بڑھتے ہوئے عوام کی پریشانی کو اجاگر کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ سے دریافت کیا کہ موجودہ بجلی کے جو بل ہیں ان کی صورتحال میں وزیر خزانہ کیا حل پیش کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جگہ چوری ہوتی ہے جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے اب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم ان بگڑے حالات کو ٹھیک کریں، اور الٹیمیٹلی ان کی جانب سے آج ہاتھ کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ وہ مزید کوئی سبسڈی نہیں دے سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ احتجاج پہلے جاری ہے، اور 2 ستمبر سے بڑے پیمانے پر احتجاج کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ چینی مافیا نے جو بڑی واردات ڈالی ہے، جس ملک میں نواز شریف اور شریف خاندان بیٹھا ہوگا حکومت میں، اور زرداری خاندان بیٹھا ہوگا، اور جہانگیر ترین ان کا اتحادی ہوگا، اس ملک میں پھر چینی کے مسائل تو پیدا ہوں گے۔ چینی مافیا نے ملک میں موجود سستی چینی کو ضرورت سے زیادہ قرار دلوا کے انہوں نے حکومت کو کہا، حکومت بھی تو اپنی تھی تو کہنا کیا تھا، انہوں نے ملی بھگت سے یہ امپریشن دیا کہ ملک میں چینی ضرورت سے زیادہ بڑی ہے، اور حکومتی اجازت کے تحت چینی ایکسپورٹ کر کے ڈالروں میں منافع کمائے، اور اس کے بعد چینی کے ذخائر کم ہونے پر اب ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے مہنگی چینی امپورٹ کرنے کی اجازت بھی حاصل کر چکے ہیں۔ وفاقی حکومت نے 220 روپے کلو کے حساب سے 10 لاکھ میٹرک ٹن چینی امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ 220 روپے چینی کا 1 کلو، اور جب پاکستان میں موجود تھی چینی، انہوں نے کہا جی ہمارے تو ملک کی جو ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ چینی پڑی ہے، اور اس وجہ سے ہمیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے۔ وہ ایکسپورٹ کر دی، اور ایکسپورٹ کر کے ڈالروں میں منافع کمایا، اور اب حکومت سے اجازت لی ہے کہ ہمیں ٹیکس دہندگان کے پیسوں پر مہنگی چینی خریدنی پڑے گی۔ 220 روپے کلو کے حساب سے 10 لاکھ میٹرک ٹن چینی امپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو 220 روپے کلو چینی کا لیا جائے گا تو وہ آپ کو 225-30 کا دیں گے، نہ کہ آپ کو کوئی 180-90 روپے کا دیں گے۔ مہنگی چینی امپورٹ کرنے کے بعد صارف بھی مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے، جبکہ شوگر مل مالکان کی منافع خوری کا بوجھ حکومتی خزانے اور صارف کی جیب پر پڑے گا۔ اس سلسلے میں شوگر مل مالکان سے نہ کوئی انکوائری کی گئی، نہ کوئی پوچھ گچھ کی گئی۔ عمران خان نے کی تھی، آج تک عمران خان کو اس بات کا تانا دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے جو دکھتی رگ تھی شوگر مافیا کی وہ پکڑی تھی۔ کاش اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا تو آج یہ ملک کے حالات نہ ہوتے، لیکن اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور محکمہ خوراک پنجاب کے ترجمان نے چینی بحران کا امکان رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے چینی کے وافر ذخائر موجود ہیں، چونکہ ان کو ان کا حصہ مل رہا ہے، اس وجہ سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔
دوسری جانب جو ایک اہم کیس تھا آن لائن جو ایپ ہے قرضہ دینے کی، اس میں ایک شخص نے آن لائن قرض لینے والے شہری نے خودکشی کی تھی اسلام آباد میں۔ اس میں جو اب ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آن لائن قرض لینے والے شہری کے خودکشی کے مقدمے میں ایف آئی اے کی ناقص تفتیش پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے 4 چینی باشندوں سمیت تمام 9 ملزمان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد الیاس نے ضمانت دی۔ ملزمان کے وکلاء نے کہا کہ مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان کی بعد از گرفتاری کی درخواست ضمانت منظور ہو چکی ہیں۔ مدعی کے وکیل نے کہا کہ اس مقدمہ میں بھتہ خوری کی دفعہ لگنی چاہیے، اور اس موقع پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی درخواست ضمانتیں خارج ہونی چاہیے۔ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ ایف آئی اے کی ناقص تفتیش پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ انتہائی دردناک اور حیران کن ہے کہ پوری فائل میں خودکشی سے موت کا ذکر تک نہیں ہے۔ یہ ایف آئی اے کی کارکردگی ہے جو سائفر سے لے کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں توشہ خانہ تک وہ انکوائری کر رہا ہے، لیکن اتنے اہم مقدمے میں، ایک پاکستانی کے مقدمے میں سیشن جج فرما رہے ہیں کہ جناب اتنا انتہائی دردناک اور حیران کن عمل ہے کہ شہری کی موت ہوئی اور اس خودکشی اور موت کا پوری فائل میں ذکر ہی نہیں ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بلیک میلنگ کے باعث شہری کی خودکشی ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنائی گئی، اور ایف آئی اے نے شہری کی موت کی وجوہات ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو فائل کا حصہ تک نہیں بنایا۔ جب اس حد تک معاملات ہوں تو پھر کہاں غریب کو کہاں انصاف ملے گا؟ چونکہ وہ قرضہ ایپ ہے، بہت سرمایہ دار لوگ ہوں گے، اور اس وجہ سے وہ غریب تھا، مر گیا، اس کا کیا ہے؟ ہمارے نظام میں تو غریب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے صدر پاکستان کو جوابی خط لکھ دیا وزارت قانون نے، اور اپنے خط میں وزارت قانون و انصاف نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار جناب آئین میں تو آپ کو دیا گیا ہے، لیکن آئین کی اب کیا حیثیت ہے؟ الیکشن ایکٹ میں الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، اس وجہ سے الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، صدر صاحب آپ کا نہیں ہے۔ خط میں کہا گیا کہ ایک ساتھ صاف شفاف منصفانہ انتخابات کروانے کے لیے صرف الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے۔ آرٹیکل 48(5) صدر کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار تب دیتا ہے جب صدر 58(2) کے تحت اسمبلی تحلیل کرے۔ جب 58(2) ختم ہو گئی تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 48(5) تب ہوگا جب 58(2) کے تحت اسمبلی تحلیل ہوگی؟ خط کے متن میں کہا گیا کہ اگر فرض کریں کہ صدر 48(5) پر انحصار کر بھی لیں تو صرف قومی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ وہ دے سکتے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ صدر اگر قومی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ دیں گے تو ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات ممکن نہیں ہوں گے، اس وجہ سے آپ ریسٹ فرمائیں اور کسی بھی صورت میں آپ تاریخ نہ دیں۔ یہ جناب سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے۔ جبکہ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں بڑے پیمانے پر تبادلے کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا افسر جو لاہور ہائی کورٹ کا رجسٹرار ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور 53 سیشن ججز کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بھٹر صاحب جو آئے روز پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر رہے تھے اور ضمانتیں بھی خارج کر رہے تھے، ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا اور ان کو لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشل کورٹ سینٹرل لاہور کے جو جج ہیں فخر بہزاد، ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور انہیں بھی لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور سب سے بڑی تبدیلی رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے انتظامی عہدہ، عرفان احمد سعید کو ملتان کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے طور پر تعینات کیا گیا ہے اور ان کو بطور رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب ان کو کیوں اتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہے یہ تو لاہور ہائی کورٹ بہتر سمجھتی ہے، لیکن رجسٹرار صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پرویز الہی کا منی لانڈرنگ کے مقدمے میں 15 ستمبر تک جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی گئی ہے۔ جج صاحب چونکہ یہ ایف آئی اے کے جج تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ نے صرف پریس کانفرنس کروانے کے لیے ان کو لاہور سے راولپنڈی منتقل کیا، اور جس نے آئی جی پنجاب اور آئی جی جیل خان آزاد وغیرہ پر جرمانے کیے تھے اس جج صاحب کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف اسپیشل کورٹ سینٹرل لاہور میں سماعت ہوئی، مزید سماعت 15 سماعت تک ملتوی کر دی۔ دوران سماعت ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے چلان سے متعلق پیش رفت رپورٹ جمع کروائی۔ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ شریک ملزم مونس الہی کو اشتہاری دینے کی کارروائی جاری ہے۔ اشتہاری قرار دینے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد چلان عدالت میں جمع کروا دیں گے۔ ابھی چلان جمع نہیں ہوا اور 15 ستمبر تک ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع ہو گئی ہے۔ اس مقدمے میں ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے اور اب نیب کا مقدمہ تھا۔ اب نیب کے مقدمے میں عدالت میں جب آج صبح سویرے سماعت ہوئی، جسٹس امجد رفیق صاحب جو پہلے جج صاحب تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جیل میں ہوں تو جیل میں کسی اور مقدمے میں، اگر ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے تو کسی اور مقدمے میں گرفتاری نہیں ہو سکتی، اس جج صاحب کے پاس پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی تھی اور وکلا ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی پیش ہوئی
हुई कि परवेज़ इलाही की जो गिरफ़्तारी है नैब में वो गैर कानूनी है और आप अपने ऑर्डर पर अमल दरामद करवाएं। जब आपने ऑर्डर किया था उस वक्त तक नैब ने गिरफ़्तार नहीं किया था। अब जो नैब की गिरफ़्तारी है ये गैर कानूनी है, इस वजह से इस गिरफ़्तारी को कलअदम करार दिया जाए। उस पर अदालत में समाअत हुई और अदालत का कहना था कि जो अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने कहा जनाब कि चूँकि हमें ऑर्डर नहीं था इस वजह से हमने उनको परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया है। अगर हमें पता होता तो हमें हर सूरत इसके ऊपर देखते। जब आज समाअत हुई तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ग़ुलाम सरवर नाहंग साहब अदालत में पेश हुए तो अदालत में उन्होंने कहा जनाब आप ये केस नहीं सुन सकते। तो अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ग़ुलाम सरवर नाहंग पर अदम एतमाद का इज़हार करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत का वकील कैसे पेश हो सकता है, किधर है आपके पास अथॉरिटी लेटर, दिखाएं अथॉरिटी लेटर, आपको किसने कहा कि आप इस मुकदमे में पेश हों। तो अदालत ने कहा कि आप जाएँ और एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालत में पेश करें। ग़ुलाम खालिद इसाक साहब अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने कहा अदालत इस केस में आपको नहीं सुनना चाहती। सरवर नाहंग साहब को कहा। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने केस की समाअत की। परवेज़ इलाही के वकील अहमद सईद राह ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत के सिंगल बेंच के फैसले ने परवेज़ इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार करने से रोका था। वकील परवेज़ इलाही ने कहा कि अदालत के सिंगल बेंच ने 2 मुकदमात में परवेज़ इलाही की ज़मानत मंजूर की। सिंगल बेंच ने परवेज़ इलाही को किसी भी इंक्वायरी में भी गिरफ़्तार न करने का हुक्म दे रखा है। अदालत के डिवीज़न बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील भी मुस्तरद कर दी है। आपका फैसला था और उसके बावजूद नैब ने बगैर कानूनी जवाज़ के उनको हिरासत में ले रखा है और पहले उनको 3 MPO के तहत रखा गया और अब उनको नैब की कस्टडी में रखा गया है और नैब अदालत से उनका रिमांड लिया गया है। अब जब ये सारा मामला हुआ तो अदालत ने कहा एडवोकेट जनरल को भी तलब करें, नैब प्रोसिक्यूटर को भी तलब करें। जब दोनों अफसरान अदालत में पेश हो गए तो अदालत की जानिब से कहा गया कि जी हाँ जी कैसे आपने ये सारी कार्रवाई की। पहले तो एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा कि आप जब भी किसी वकील को या सरकारी वकील को आप किसी केस में हायर करते हैं तो उनको आप अथॉरिटी लेटर दिया करें, लिख के दिया करें, हमें क्या पता कि ये सरकारी वकील है भी या नहीं है। दूसरा अदालत ने कहा कि नैब प्रोसिक्यूटर किधर है। नैब प्रोसिक्यूटर पेश हो गए। अदालत का कहना था कि जो डायरेक्टर नैब किधर हैं। उन्होंने कहा जी कि डायरेक्टर नैब आज अदालत में पेश नहीं हो सकते। तो अदालत ने कहा कि डायरेक्टर नैब कल अदालत में आके बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ कब इंक्वायरी शुरू की और कैसे गिरफ्तारी हुई। नैब के प्रोसिक्यूटर अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी गैर कानूनी हुई। प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया कि अदालत ने मैं हाज़िर हो गया, मुझे इस बारे में अभी इल्म नहीं है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने कहा कि मोहलत दे रहे हैं, आप कल तक रिपोर्ट जमा करवाएं और अपने डायरेक्टर DG नैब लाहौर को भी अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि आपने ये जो गिरफ्तारी की है किस कानून के तहत गिरफ्तारी की है। तो नैब ने कहा जी कि हमें पता होता तो हम गिरफ्तार ना करते। अदालत ने कहा अब इस मुकदमे में गिरफ्तार ना करते तो आप उनको FBR के केस में गिरफ्तार कर लेते, को स्टॉक एक्सचेंज के मुकदमे में, आप तो किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लेते। यके बाद दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी एक ड्रामा बन चुका है, एक जुल्म बन चुका है, ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी बन चुकी है। अदालत ने कहा कि ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। DG नैब अदालत में पेश हुए और बताएं कि जब अदालत ने रोक दिया था कि किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना तो फिर कैसे गिरफ्तारी हुई और वो गिरफ्तारी कानूनी कैसे है। अदालत की जानिब से कल के लिए तलब किया गया है और कल बहुत बड़े फैसले की उम्मीद है। अगर नैब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था, रिमांड वगैरह हर चीज़ यहीं रह जाएगा और परवेज़ इलाही को छोड़ना पड़ जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।